کہاں گئی؟ ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ تھوڑی تکلیف اٹھا لو، ہمیشہ کی راحت حاصل کر لو۔ تو اللہ نے جنت کو سمیٹ دیا ہے، اللہ نے جنت کو لپیٹ دیا ہے، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، اور اللہ اکبر مشقتوں میں، امتحانات میں، آزمائشوں کے اندر اللہ اکبر ہر انسان کا حساب ہوگا۔ جس سے اللہ چاہے گا حساب لے گا۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ اللہ ضرور حساب لے گا، اور جب اللہ کے حساب کے اندر کوئی کامیاب ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جب اللہ کے حساب میں کوئی ناکام ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ ہم نے نیکوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ جنت اور جنت کی نعمتیں نیک لوگوں کے لیے ہے، اور اللہ کے نافرمان مجرموں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ یہ بات کسی مولوی صاحب کی نہیں ہے میرے عزیز، یہ بات کسی لیڈر کی نہیں ہے میرے عزیز، یہ کسی سیاسی لیڈر کا فرمان نہیں، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، رب محمد کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر، ہم نے جنت کو آسان سمجھ رکھا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، ہزاروں کی تعداد میں اے عاشقان رسول جمع ہونے والوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ہر بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے، ہر بندہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جب جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا تو حضرت جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جا کر ذرا ہماری جنت دیکھاؤ۔ حضرت جبریل نے جنت دیکھاؤ اور جنت کی نعمتیں دیکھاؤ۔ تو جنت ایسی چیز ہے، پہلی بات بتا دوں، دل کو بہلانے کے لیے یہ باتیں نہیں ہے، یہ حقیقتیں ہیں، یہ سچائی ہے، یہ صداقت ہے۔ اور یاد رکھنا، جیسے اللہ کا انکار کرنے والا کافر ہے، ویسے جنت اور جہنم کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا، دل کو بہلانے کے لیے یہ علماء کے قصے کہانیاں نہیں ہے، یہ خطیبوں کی من گڑت باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ حضرت جبریل کو اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل جاؤ ہماری بنائی ہوئی جنت دیکھاؤ۔ حضرت جبریل نے جنت کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اللہ سے عرض کیا مولا تیری جنت کتنی خوبصورت ہے، تیری جنت کتنی حسین ہے، تیری جنت کتنی جمیل ہے، تیری جنت میں کتنی نعمتیں ہیں۔ مولا جو سنے گا یہ نعمتیں تو ہر بندہ جنت ہی میں داخل ہوگا، ہر بندہ جنت میں جائے گا، مولا ہر بندہ جنت میں جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا جبریل ذرا جہنم بھی دیکھ لو۔ حضرت جبریل نے جب جہنم کو دیکھا تو جہنم دیکھنے کے بعد اللہ اکبر اس کے جو عذاب دیکھے، اللہ کے عذاب، اور جہاں وہ شدت، وہ تپیش، وہ حرارت، وہ ساری چیزیں دیکھی تو آ کر عرض کرتے ہیں مولا جہنم میں ایسا عذاب ہے اب وہاں کوئی نہیں جائے گا، اور جہنم خالی ہوگی، کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے فرشتوں جنت کو مصیبتوں سے ڈھک دو، فرشتوں جنت کو محنتوں سے ڈھک دو، فرشتوں جنت کو تکلیفوں سے ڈھک دو، اور جہنم کو لذات اور شہوات سے ڈھک دو۔ اللہ اکبر۔ تو جب جنت کو مصیبت اور تکلیفوں سے ڈھکا گیا اور جہنم کو لذات اور شہوات سے ڈھکا گیا تو پھر جبریل نے عرض کیا مولا اب جنت میں کون جا سکے گا اور جہنم سے کون بچ سکے گا؟ یعنی جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے وہ مصیبت والا ہے، وہ تکلیف والا ہے، اور جو راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے وہ راستہ لذت والا ہے، شہوت والا ہے، عیش والا ہے، آرام والا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اب یہاں جتنے بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے لوگ پوری محفل میں شریک ہے، میں توجہ چاہتا ہوں، راہ جنت کے مسافر بننا چاہتے ہو یا جہنم کے راستے پہ چل رہے ہو؟ خود اپنے آپ میں ڈوب کر فیصلہ کر لو۔ دیکھو سردی کی ٹھنڈی ٹھنڈی رات ہے، رات کا آخری پہر ہے، اور اس کے بعد نرم نرم گدوں پر آپ لیٹے ہوئے ہیں، آسمان سے شبنم برس رہی ہے، پورا ماحول گلابی ہے۔ ایسے میں معزز
مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اب جو بندہ مصیبت اٹھا کر کے اس ٹھنڈی کے موسم میں، اس ٹھنڈی کے ماحول میں بستر سے اٹھ کر کے مسجد کی طرف جا رہا ہے، ٹھنڈے پانی کی تکلیف اٹھا رہا ہے، نیند کو قربان کر رہا ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور جو نرم نرم بستر پہ لیٹا ہوا ہے، جو نرم بستر پر آرام کر رہا ہے، جو نرم بستر پہ سو رہا ہے، اللہ اکبر، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ کوشش کریں کہ نعرے کی بجائے میری بات سن لیں، بات مجھے یہ پوری ہو زیادہ جائے اچھا دیکھ لگا۔ لینا۔ آپ توجہ فرمائیں، جس نے 10 منٹ نیند کی تکلیف اٹھائی، کیا بات جس ہے نے سر؟ ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور بستر چھوڑ کر مسجد گیا، مصلی پر آ گیا، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یاد رکھنا، اب توجہ کریں، 10 منٹ کی تکلیف نے ہمیشہ کی تکلیف سے آزاد کر دیا، اور جو بستر پہ فجر کی نماز میں سوتا پڑا رہا اور عیش اور آرام کرتا رہا، اب اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ بتاؤ عقل مند کون ہے جو 10 منٹ کی تکلیف اٹھا کر ہمیشہ کی راحت پانا چاہتا ہے، یا 10 منٹ سو کر کے جہنم کی آگ کا ایندھن بننا چاہتا ہے؟ عقل کہاں گئی؟ ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ تھوڑی تکلیف اٹھا لو، ہمیشہ کی راحت حاصل کر لو۔ تو اللہ نے جنت کو سمیٹ دیا ہے، اللہ نے جنت کو لپیٹ دیا ہے، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، اور اللہ اکبر مشقتوں میں، امتحانات میں، آزمائشوں کے اندر۔ اللہ اکبر، کیا آپ نہیں دیکھتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، رمضان المبارک کا پیارا مہینہ ہے، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کے بھوکے رہ لو، پیاسے رہ لو، اور وظیفہ زوجیت سے محفوظ رہو۔ اللہ اکبر، یہ چند گھنٹوں کی مصیبت اٹھاؤ اور پھر اس کا صلہ کیا ملے گا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کو دو خوشی نصیب ہوتی ہے، ایک افطار کے وقت اور ایک اس وقت نصیب ہوگی جب وہ اللہ کا دیدار کرے گا۔ اور روزے دار کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا روزے دار جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جا۔ بہت اچھا سر، زندہ باد، زندہ باد۔ 12-13 گھنٹے بھوکے پیاسے رہا، 12-13 گھنٹے بھوکے پیاسے رہا، دیکھو اس کو ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمت مل گئی۔ اور اگر 12-13 گھنٹے بھوکے پیاسے رہنے کی ہمت نہیں، وہی عیش جو اور دنوں میں تھے، وہی کھانا جو اور دنوں میں تھا، رمضان شریف میں کھاتا رہا، گٹکا کھاتا رہا، سگریٹ پیتا رہا، پانی پیتا رہا، حوج موج کرتا رہا، بولو چند گھنٹوں کی وجہ سے اب وہ جہنم کا ایندھن بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو یاد رکھنا، جنت کو محنتوں سے لپیٹا گیا ہے اور جہنم کو عیش و آرام سے۔ اب بتاؤ میری قوم کے جوانوں، اللہ اکبر، ہم لوگ عیش اور آرام کے اندر مبتلا ہیں، گناہوں کی لذتوں میں مبتلا ہیں، شہوات کی لذتوں میں مبتلا ہیں، جرائم کی لذتوں میں مبتلا ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، یہ دنیا میں آپ کو ہمیشہ نہیں رہنا، ہمیں بھی ہمیشہ نہیں رہنا۔ اللہ اکبر، آئیے تھوڑا جہنم کا تذکرہ احادیث کی روشنی میں کیا جائے تاکہ ہم سوچیں ہم کس قدر وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، کس طرح بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آئیے آپ کو بتاؤں، آج ہم کسی کی بھی بات کو مان لیتے ہیں لیکن اللہ رسول کی بات نہیں مانتے۔ یہی ہے نا، اگر ڈاکٹر کہہ دے تمہیں شوگر ہو گیا ہے، تم میٹھا مت کھانا، ہم میٹھا بند کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا داڑھی نہ منڈانا، بولو حضور کی بات مانتے ہو؟ ڈاکٹر کی مانتے ہو، رسول اللہ کی نہیں مانتے۔ اگر ڈاکٹر کہہ دے تمہیں بلڈ پریشر ہو گیا ہے، نمک کا مت کھانا، نمک چھوڑ دیتے ہو، پھیکا کھانا کھانا شروع کر دیتے ہو، ڈاکٹر کی مانی، رسول اللہ کی نہیں مانی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، اگر جس کے یہاں 10,000 کی نوکری کرتے ہو، 10,000 کی نوکری کرتے ہو، وہ کہے تم مجھے صبح 6 بجے آفس میں چاہیے، تو کیا چوں چرا کرتے ہو؟ کیا بحث کرتے ہو؟ مباحثہ کرتے ہو؟ نہیں۔ جیسے ہی جس کے یہاں 10,000 کی نوکری کر رہے ہو، اگر وہ کہے تو 6 بجے مجھے چاہیے، 5 بجے مجھے چاہیے، ہاتھ باندھ کے کہتے جی سیٹ میں بالکل آ جاؤں گا، اب 6 بجے کہنے میں وقت سے پہلے آ جاؤں گا۔ مجھے بتاؤ اے ظالم انسان، جس نے 10,000 کی نوکری دی ہے، اس نے اگر تجھے 6 بجے بلایا ہے تو
تو 5:45 بجے جاتا ہے. رسول اللہ نے روزانہ 5 مرتبہ تجھے مسجد آنے کا حکم دیا ہے. تو کتنا مسجد آ رہا ہے؟ ارے وہ 10,000 کی نوکری دینے والے کی اوقات کیا ہے؟ لیکن جس نے کہا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس رسول کی شان یہ ہے. قرآن ملا ان کی وجہ سے، رحمان ملا ان کی وجہ سے، اسلام ملا ان کی وجہ سے، ہر نعمت ان کی وجہ سے ملی. کتنا ظالم ہو گیا مسلمان. 10,000 کی نوکری دینے والے سے تو وفا ہے. کیا بات ہے حضرت. جس نے 10,000 کی نوکری دی اس کی بات تو مان رہا ہے، کیا بات. لیکن جس نبی کے صدقے میں سب ملا، اللہ اکبر. وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ کے رسول کی وجہ سے نہ ملی؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ. ہر نعمت انہی کے صدقے میں، ہر نعمت انہی کے وسیلے سے، ہر نعمت انہی کے واسطے سے. میرے امام فرماتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود. تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف الرحیم، بھیکھو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود.